السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں سبیحہ۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ضلع کانگریس پارٹی کے تحت وقف بورڈ اثاثہ تحفظ کمیٹی کا تقرر۔ قربانی کے بعد مقصود قربانی کو باقی رکھنے کی تلقین۔ جنگاؤں حسن آباد ریاستی شاہراہ کے تعمیری کاموں کا معائنہ۔ کشن ریڈی تلنگانہ بی جے پی کے نئے صدر مقرر۔ اڈیشہ کی طرح ایک اور ٹرین حادثہ ہونے کا دھمکی آمیز خط۔ تلنگانہ کے گجویل میں فرقہ وارانہ کشیدگی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈی سی سی کے صدر کومپلی ستیہ نارائنا نے وقف بورڈ پراپرٹی پروٹیکشن کمیٹی تشکیل دی، جس میں چیئرمین سمد نواب سمیت 14 ارکان شامل ہیں۔ اس موقع پر ریاستی کانگریس لیڈرز پروٹیکشن کمیٹی کے چیئرمین سمد نواب نے کل کریم نگر میں واقع ڈی سی سی دفتر میں وقف اثاثہ جات پروٹیکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ڈی سی سی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2014 کے بعد ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR نے اسمبلی گواہ کے طور پر وقف املاک کے تحفظ کے لیے عدالتی اختیار دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ملک میں پہلی بار ہے کہ وقف کے وزارت اب بھی چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہیں۔ چیف منسٹر ضلع کے لیے ایک ہی وقف انسپکٹر کا تقرر کیا گیا۔ وقف ریکارڈ آفس پر تاحال تالا لگا ہوا ہے اور اس دفتر میں وقف املاک کا مکمل ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ فریح الدین وزیر شبیب اودھابھائی IAS پچھلی کانفرنس حکومت میں ایک اور سی تھے۔ تینوں نے مل کر آندھرا پردیش کے متروکہ وقف املاک کی تفصیلات بشمول گزٹ نمبر کو ڈیجیٹائز کیا اور تمام اضلاع کو سونپ دیا۔ یہ BRS وزراء اور MLA بشمول چیف منسٹر خدا کے نام پر عطیہ کی گئی وقف املاک پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ప్రతి నెల 8 లక్షల రూపాయలు కిరాయి రావాలా 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా మాకు రెంట్ కొన్నాళ్ళు కిరాయిలు ఇస్తలేరు, ఎందుకంటే కమిటీ లేదు। దాని ప్రకారంగా 8 కోట్ల దాకా కిరాయిదారులు కిరాయి బాకీ ఉన్నారు। దీనికి దుమ్మెదారు ఎవరు? నేను ఒకటే చెప్తున్నా, సీఎం గారు మీరు బాగా చేసిర్రు, ముస్లిం కానీ చెప్తున్నారు ఒక ఆస్తుల మీద మీరు ఏం చేసిర్రు? మేము ఎన్నోసార్లు మీకు రాసి ఇచ్చినాం, దాని మీద మాకు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ రాసిచ్చారు। ఆయనకి రాసిస్తే కూడా ఆయన కూడా ఏం పట్టించుకుంటలేరు। మేము ఒకటే సీఎం గారు మీకు కొడుతున్నాం, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు కొడుతున్నాం, మరి అదేవిధంగా కలెక్టర్, ఎందుకంటే కొత్త జీవో ప్రకారంగా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ప్రతి డిస్టిక్లో ఒక వక్ఫ్ ప్రెసిడెంట్ పెట్టేది, ఇప్పుడు అది మొత్తం తీసేసి దానికి ఏమో కలెక్టర్కు చేసారు। ఓకే, థ్యాంక్ యూ, కలెక్టర్కు చేసారు। 10 నెలల లోపల ఏ భూమి మీద ఏం పరిష్కారం చేసిండ్రు? ఇది ఇలా ఉన్న తర్వాత اسی طرح ایک اور خبر، جمعیت الحفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام جمعیت الحفاظ کے دفتر پر بروز منگل صدر قاضی و صدر جمعیت الحفاظ حافظ احمد منقبت شاہ کی صدارت میں جمعیت الحفاظ کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز کا قرأت کلام پاک سے ہوا۔ اولا خطاب کرتے ہوئے حافظ احمد منقبت شاہ خان، صدر قاضی و صدر جمعیت الحفاظ نے کہا ہے کہ ہم ابھی قربانی کے عمل سے فارغ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے بڑے شوق کے ساتھ جانوروں کو ذبح کر کے خدا تعالیٰ سے بندگی کا اظہار کیا ہے لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں حکم الہی سمجھتے ہوئے جانور کی قربانی تو دیتے ہیں، مگر قربانی کے دن ختم ہو جانے کے بعد قربانی کا مقصود ہی ذہن سے، دل سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جس مسلمان نے قربانی دی، اب وہی مسلمان نماز روزے سے بے توجہی بھی اختیار کرتا ہے، شریعت کی تعلیمات اور نبی کی سنتوں سے روگردانی کرتا ہے۔
جائز اور ناجائز کی تمیز کو مٹا کر اور حلال و حرام کے فرق کو مٹا کر زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر خدا تعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے اور ہر موقع پر خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ بعد ازاں حافظ ضیاء اللہ خان نائب صدر جمعیت الحفاظ نے بھی اجلاس سے منعقد خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیت الحفاظ کریم نگر کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی پسماندہ دیہاتوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم عمل میں آئی اور دیہاتوں میں عید میلاد کے عنوان سے اجلاس منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے بھی شرکت کی اور ہندو مسلم یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ حافظ محمد معظم حسین فیضی خازن جمعیت الحفاظ، ڈاکٹر عبدالقدوس نور اللہ احمد الجیدی نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اور واضح رہے کہ ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی 70 معلمین کو تنخواہیں دی گئی۔ اجلاس کی کارروائی حافظ محمد وسیم الدین معتمد جمعیت الحفاظ نے چلائی۔ اس موقع پر حافظ فرید الدین امجد نائب خازن کے علاوہ اراکین و معاونین شریک تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر، ضلع مستقر جنگاؤں تا سدی پیٹ ضلع کے حسن آباد ٹاؤن تک زائد از 60 کلومیٹر طویل تعمیر ہونے والی ریاستی شاہراہ کے تعمیری کاموں کا مقامی رکن اسمبلی متی ریڈی یادگیری ریڈی نے کل اچانک موضع وڈلکنڈہ کے مضافات میں تفصیلی معائنہ کیا اور متعلقہ عہدیداروں ملازمین سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ضروری ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں KCR حکومت سڑکوں کے تعمیر و مرمت کے ذریعے ریاستی عوام کو ذرائع حمل و نقل کی بہترین سہولت فراہم کرنے کا اولین ترجیح دے رہی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، مرکزی وزیر کشن ریڈی کو تلنگانہ BJP کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب بنڈی سنجے نے تلنگانہ BJP کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سنجے نے دہلی میں پارٹی کے قومی صدر نڈا سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ BJP ہائی کمان ریاست کی قیادت میں سنسنی خیز تبدیلیاں کرنے والی ہے۔ اس طرح بنڈی سنجے کو ہٹا کر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر، حیدرآباد کے علاقے سکندرآباد میں واقع ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے دفتر کو ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ خط میں نامعلوم شخص نے ریلوے حکام کو خبردار کیا کہ جلد ہی ایک سنگین ٹرین حادثہ پیش آئے گا۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایک ہفتے میں اڑیسہ جیسا حادثہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ حادثہ حیدرآباد دہلی روڈ پر پیش آئے گا۔ مقامی میڈیا اور ٹائمز نو کی رپورٹ کے مطابق ریلوے حکام کو گزشتہ ہفتے نامعلوم شخص سے یہ دھمکی آمیز خط موصول ہوا تھا۔ چوکس حکام نے معاملہ پولیس کے علم میں آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے نارتھ زون DCP چنادیپی دیپتی نے اس معاملے پر تصدیق کی کہ ریلوے حکام کو ایک اور وارننگ لیٹر ملا ہے۔ ریلوے حکام نے انہیں 3 دن پہلے اس کی اطلاع دی تھی۔ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ خط کہاں سے آیا؟ واضح رہے کہ 2 جون کو اڑیسہ کے بالاسور ضلع کے بہانگا ریلوے اسٹیشن پر ایک سنگین ٹرین حادثہ پیش آیا، جہاں 3 ٹرینوں کے حادثے میں 280 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حادثے کے چند دن بعد ریلوے حکام کو دھمکی آمیز خط موصول ہونے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے گجویل ٹاؤن میں پیر کی رات اس وقت فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک شخص مبینہ طور پر شیواجی کے مجسمے کے پاس پیشاب کر دیا، جس پر اکثریتی
طبقے کے افراد نے اس شخص پر حملہ کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد گجویل میں دو طبقات کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے حالات کو قابو میں کر دیا۔ اسی دوران آج منگل کو زعفرانی تنظیموں کے قائدین نے گجویل بند کا اعلان کیا۔ اس دوران بھی کافی کشیدگی دیکھی گئی۔ درِ اثنا کمشنر پولیس سدھی پیٹ شویتا نے میڈیا کو بتایا کہ گجویل کشیدگی کے معاملے میں 5 کیس درج کیے گئے ہیں۔ پولیس کمشنر شویتا کے مطابق پڑچر روڈ میں شیواجی کے مجسمے کے پاس پیشاب کرنے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے شخص اور دیگر کی گرفتاری کے ساتھ ہی مقدمہ درج لیا گیا۔ فسادات برپا کرنے کا الزام میں محمد عمران، محمد عقیل اور محمد ظہیر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں سندیپ پر حملہ کرنے کی شکایت کی بنیاد پر دونوں کے خلاف قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسادات میں کل 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پولیس حراست میں تینوں ملزمین کو جج کے سامنے پیش کیا گیا اور 14 دن کے ریمانڈ پر کریم نگر جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فسادات کے معاملے میں تفتیش جاری رہے گی اور ویڈیو فوٹیج کی بنیاد پر کچھ اور ملزمان کی نشاندہی کی جائے گی اور کچھ کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گروہ عوامی امن میں خلل ڈالنے اور دوسرے طبقہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سی پی شویتا نے گجویل شہر اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر افواہوں پر تیقن نہ کریں اور امن و سلامتی کے لیے تعاون کریں۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔